بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئیں کہہ دو پرندوں سے گل نہ مچائیں کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے شاید رسن کی اذیت ہوئی کم مادم کرو بیویوں شور ماتم سجاد زنجیر بولے نہ اس دم سجاد زنجیر بولے نہ اس دم شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے یہ شام غریباں کی جاگی ہوئی ہے تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے ذرا اب گلے سے رسن جو کھلی ہے ذرا اب گلے سے رسن جو کھلی ہے سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی جعل لنا لسانا وشفتین
وهدانا النجدين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين أولها آدم وآخرها خاتم وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صلوات پڑھیں آپ حضرات. اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری گفتگو قرآن مجید کے 18ویں سورہ کہف کے بارے میں ہو رہی تھی. وہی سورہ کہ جس میں ان غار والوں کا تذکرہ ہے کہ جو با ایمان تھے. کل ہماری بات اصحاب کہف کے بارے میں ہو رہی تھی، اور اصحاب کہف کون لوگ تھے، کتنے لوگ تھے، اور اس زمانے کے حالات کیا تھے، کس طرح وہ اپنی بستی سے نکلے، کیوں اپنی بستی سے نکلے، کہاں گئے. یہ پورا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. آج اسی گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے، اگر آپ کو یاد ہو تو کل ہماری بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ اہل سنت حضرات اپنے اعتبار سے بزعم خود، بخیال خود اس واقعے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مطلب کی چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور وہ اپنے مطلب کی چیز یہ کہ ایمان بچانے کے لیے تقیہ صحیح چیز نہیں ہے، ایک چیز. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان بچانے کے لیے انسان کو بستی اور سماج چھوڑ دینا چاہیے، معاشرے کو چھوڑ کر دور جنگلوں میں، غاروں میں چلا جانا چاہیے، جیسا کہ اصحاب کہف نے کیا تھا. اور پھر وہ اسی مدعا میں کنایتاً اشارتاً اصل میں امام حسین علیہ السلام کے عمل کا تخطیہ کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں یہ ثابت کریں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ امام حسین علیہ السلام نے غلط کیا تھا، وہ غلطی پر تھے کہ وہ یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے. انہیں تو اصحاب کہف کی طرح بستی چھوڑ کر کے دور جنگلوں میں، غاروں میں چلا جانا چاہیے تھا، ایمان بھی محفوظ رہتا اور جان بھی محفوظ رہتی. اور پھر وہ اصحاب کہف کے واقعے کو، یعنی اہل سنت حضرات اصحاب کہف کے واقعے کو اپنے فیور میں اس طرح سے بھی پیش کرتے ہیں کہ وہ جو جھوٹی روایات اور حدیثیں ان کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں کہ جن کا جھوٹا ہونا بالکل واضح اور آشکار ہے، اس کو وہ صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد ہو آپ کو میں نے کل ایسی 3 روایات آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں. ایک روایت کے راوی نبی کے صحابی جناب ابو سعید خدری ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ان قریب ایک مسلمان کا سب سے بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی کہ جنہیں وہ لے کر دور پہاڑوں میں یا پھر برساتی مقامات پر چلا جائے گا، کیونکہ ایسا وہ اس لیے کر رہا ہوگا تاکہ اس کا ایمان بچ سکے.
یہ تو ابو سعید خدری کی روایت تھی، صحیح مسلم کے کتاب الفتن میں موجود ہے۔ پھر ایک اور روایت جسے وہ سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اصحاب کہف کے واقعے کو معیار بنا کر اور بیس بنا کر، وہ دوسری روایت کس کی تھی؟ اس کے راوی ابو ہریرہ ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، یہ بھی روایت بخاری میں آئی ہے، کتاب الفتن میں ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ایک بار فرمایا کہ ان قریب بہت زبردست فتنے سر اٹھائیں گے، کھڑے ہوں گے، اس میں اس وقت فتنوں کے وقت انسان کے لیے سب سے بہتر یہ ہوگا، بلکہ یوں کہا گیا کہ اس وقت فتنوں کے وقت بیٹھا ہوا انسان کھڑے ہوئے انسان سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہوا انسان بھاگ رہے انسان سے بہتر ہوگا۔ اور ایسا جب واقعہ ہو، جب ایسا فتنہ ہو، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس فتنے کی طرف جھانک کر بھی نہ دیکھے، ورنہ وہ فتنہ اسے اپنی چپیٹ میں لے لے گا۔ تو کل ملا کر کے یہ روایت بھی انکریج کر رہی ہے کہ ایک مسلمان فتنے کے وقت، ایک تو فتنہ کیا ہے ان کے حساب سے وہ الگ بات ہے، کل ملا کر کے حق اور باطل جب ٹکرا رہے ہوں تو بجائے یہ کہ انسان حق کا ساتھ دے، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ وہ گھر میں چھپ کے دب کے دبک کے بیٹھ جائے۔ یہ روایت یہی کہہ رہی ہے ان کے حساب سے۔ تیسری روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، وہ ابو بکرہ کی تھی۔ اس کے راوی کون ہے؟ ابو بکرہ۔ دیکھیے ابو بکر ایک الگ ہے، بتایا تھا میں نے کہ ایک اور صحابی ہے ابو بکرہ۔ ابو بکرہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا ایک وقت کہ ایک ایسا فتنہ ان قریب کھڑا ہوگا کہ جس کے وقت بہتر یہ ہوگا کہ جس انسان کے پاس اونٹ ہوں تو وہ اپنے اونٹوں کے درمیان چلا جائے، جس کے پاس بکریاں ہوں وہ بکریوں کے درمیان چلا جائے، اور جس کے پاس زمین ہو وہ زمین میں چلا جائے، کھیتی باڑی کرنے لگے، لوگوں سے سروکار نہ رکھے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ جس کے پاس اونٹ بھی نہ ہو، بکری بھی نہ ہو، زمین بھی نہ ہو، وہ کیا کرے؟ جواب دیا کہ پھر وہ اپنی تلوار کو پتھر پر مار کر کند بنا دے، لیکن وہ فتنوں میں شرکت نہ کرے، گھر میں دبک کے بیٹھ جائے۔ اس میں بھی یہی انکریج کیا جا رہا ہے کہ انسان بجائے یہ کہ حق کا ساتھ دے یا باطل کے خلاف اٹھے، وہ گھر میں دبک کے بیٹھ جائے۔ ان روایات کو ظاہر سی بات ہے یہ گڑھی ہوئی روایات ہیں، کیونکہ بنیادی اسلامک اسپرٹ کے خلاف ہیں۔ اور میں نے بتایا کہ اسلامک اسپرٹ کیا ہے، مجھے یہ آج تھوڑا سا ریکیپ اس لیے پیش کرنا پڑا کہ آگے کی بات جو میں کروں گا وہ آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ بنیادی اسلامک اسپرٹ کیا ہے؟ اسلامک اسپرٹ یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ظالم حاکم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، سلطان جائر کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ یہاں سارا ہمارا دین اسی پر بیسڈ ہے، اور میں کہوں مذہب اہل بیت اسی پر اس کی بنیاد ہے کہ ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ یہی تو اصل اسلام کی جان ہے۔ ورنہ اگر آپ اس کو لے لیجئے اسلام سے، یہ جو باطل کے خلاف آواز اٹھانا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، یہ روح ہے، اسلام ہے۔ اگر اس روح کو نکال لیے تو اسلام مردہ ہو جائے گا، بس اس کا بدن تو رہ جائے گا، روح چلی جائے گی۔ جسے علامہ اقبال نے بھی اپنے ایک شعر میں کہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ تو واقعاً اگر ہمیں نمازیں پڑھنے اور اذان دینے اور روزہ رکھنے کی صرف یہی اسلام ہوتا تو یہ تو ہر جگہ اجازت ہے۔ یہ تو اس دور میں بھی اجازت تھی کہ جب انگریز ہندوستان میں تھے، تو کیا اسلام تھا؟ یا ایسے بہت سے موقع آئے۔ تو اسلامی اصل جو تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ وہ میں نے آخر بات کہی تھی کل کی مجلس میں، وہ روایت پیش کی تھی کہ جو اہل سنت کی کتابوں بھی ہے اور شیعہ کتابوں بھی، وہ روایت کیا ہے؟ افضل الجہاد، پیغمبر فرما رہے ہیں، جناب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ افضل الجہاد، سب سے با فضیلت جہاد، سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ کلمت حق عند سلطان جائر، سلطان جائر، حاکم ظالم کے سامنے سچی بات کہنا، حق بات کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ یہ ہے اسلام۔
اور اسی کو امام حسین علیہ السلام نے اس وقت پیش کیا تھا کہ جب حر کا رسالہ ملا تھا، اور پھر حر کا لشکر اور رسالہ امام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ چل رہا تھا، اور جب یہ لشکر یا یہ رسالہ یہ لوگ منزل بیضا پر پہنچے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے ایک بہت ہی فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اور اس میں یہ جملہ کہا، اپنے نانا کی بنیادی تعلیم کو پیش کیا۔ وہ نانا کی تعلیم کیا تھی؟ ایھا الناس، اے لوگوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سن لو اے لوگوں کہ میرے نانا رسول خدا نے کیا فرمایا ہے، من رأى سلطانا جائرا، جو انسان ایک ظالم انسان کو حاکم بنا ہوا دیکھے، ظالم شخص کو حاکم اور حکومت کی کرسی پر بیٹھا دیکھے تو کیا ہو، اور وہ ظالم بھی کیسا ہو، مستحلا لحرام اللہ، جو اللہ کے حراموں کو حلال کہتا ہو، جن کاموں کو اللہ نے حرام کہا انہیں وہ حلال کہتا ہو، ناقصا لعہد اللہ، اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے کووننٹ کو توڑ دیتا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، اور رسول کی سنت کا بھی مخالف ہو، اور پھر یعملو فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، اور بندگان خدا کے ساتھ ظلم و جور کا سلوک کرتا ہو، تو ایسے ظالم انسان کے خلاف اگر وہ شخص کے جو دیکھ رہا ہے کہ ایسا ظالم انسان کرسی پر بیٹھ گیا ہے، تخت پر بیٹھ گیا ہے، اور یہ انسان خاموش تماشائی بنا رہے، فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، اگر ایسا انسان جو خاموش تماشائی ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتا، کوئی آواز بلند نہیں کرتا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، روز قیامت اللہ اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو یہ ہے بنیادی اسلامی تعلیم۔ اسلام میں اصل سارا کربلا کا میسج ہی یہی ہے، پیغام ہی یہی ہے کہ ہمیں ظلم کے خلاف اٹھنا ہے، لیکن اہل سنت نے اس پورے یہ کہوں کہ ٹیوب کی ہوا ہی نکال دی، اصل روح تھی وہ نکال دی کہ آپ نماز پڑھتے رہیے، روزہ رکھتے رہیے، حج پہ جاتے رہیے، اور پھر چاہے حاکم جو کرے آپ خاموش رہیے۔ اچھا، ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ یہ کہ جب اہل سنت حضرات کو ہم لوگ کوئی ریفرنس دیتے ہیں پرانے واقعات کا، مثلا جناب یوسف کے واقعے سے کوئی ریفرنس لاتے ہیں، یا کوئی جناب موسیٰ کے واقعے سے، یا کسی اور نبی کے واقعے سے کہ جو قرآن میں آیا بھی ہے، تو یہ فوراً کہتے ہیں وہ تو پرانے انبیاء کی شریعتیں تھیں، وہ سب ختم ہو گئی۔ جب پرانے انبیاء کی سب شریعتیں تمہارے حساب سے ختم ہو گئیں، تو یہ جو واقعہ کہف ہے، اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اس کو کیوں پھر پیش کرتے ہو دلیل کے طور پہ؟ یہ تو گزرے زمانے کی بات ہوئی، اسے کیوں لاتے ہو آج؟ تو یہ بھی معیار نہیں بن سکتا۔ اب میں اپنا ایک ذاتی مشاہدہ آپ کو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، کہ دیکھیے اہل سنت کی فکر کیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں ایک دکان پر گیا، اور وہاں پر پہلے سے 2 لوگ اہل سنت کھڑے تھے، اور دکان بھی ایک اہل سنت کی تھی، اور وہاں پر یہ بات چھڑی ہوئی تھی، یہ سعودی عرب کے محمد بن سلمان کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی، تو ایک اس میں سے دوسرے کو یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ نہیں، ہمیں ہر حال میں اگر حاکم مسلمان ہے تو اس کی بات ماننی، ہمیں ہر حال میں حاکم کی بات ماننی، یہ کہہ رہا تھا، ہمیں ہر حال میں حاکم کی بات ماننی۔ تو میں نے یہ بات تھوڑی دیر سنی، اس کے بعد کہا کہ بھائی اگر اجازت ہو تو 2 جملہ ہم بھی بول دیں۔ کہا بتائیے۔ میں نے کہا پھر قرآن مجید میں جناب ابراہیم کا قصہ جو نمرود کے خلاف کھڑے ہوئے وہ تو بیکار ہی آیا، پھر کیا سکھاتا ہے ہم کو؟ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہ جو فرعون کے خلاف کھڑے ہو گئے، آواز بلند کی، تو پھر تو اس سے ہمیں کچھ سیکھ ہی نہیں ملے گی۔ یہ قصے تو پھر یوں ہی بس اساطیر الاولین ہو گئے، یعنی گزرے زمانے کے افسانے بن جائیں گے جس کی قرآن مذمت کر رہا ہے۔ تو اب فوراً اپنا قول بدلا کہ حاکم ہو لیکن مسلمان ہو، تو مسلمان حاکم کی جب تک کہ وہ اپنی زبان سے خود نہ کہہ دے کہ میں کافر ہو گیا، تب تک ہم کو اس کا حکم ماننا ہی ماننا ہے، ہر حالت میں ماننا ہے۔ عجیب واقعہ فکر ہے دیکھیے، اور یہاں تک ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ملے گا آپ کو، ان کے بنیادی عقائد میں ہے کہ اگر کوئی انسان بالجبر، زبردستی، تلوار کی نوک پر، بندوق کی نال پر اگر کرسی پر بیٹھ جائے، حاکم بن جائے، تو پھر اس کے خلاف اٹھنا حرام ہے۔
اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ یہی فکر تھی اہل سنت کی کہ جس نے آج اسلام کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ دیکھیں تاریخ ہندوستان، میں اس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جو ابھی پاکستان اور ہندوستان میں بٹا نہیں تھا، زمانے قدیم کی بات، کہ یہاں پر جو آنے والے الگ الگ کبھی مغل اور کبھی دوسرے سامراج کے جو لوگ تھے، جو بادشاہ تھے، جو حملہ ور لوگ تھے، انہوں نے کیا ہم کو سکھایا یا کیا یہاں میسج دے گئے؟ یہ اسی فکر نے کہ جو کہتی ہے اہل سنت کے ہاں کہ حاکم چاہے جیسا ہو اس کی اطاعت واجب ہے، اسی نے یہ ساری چیزوں کو جنم دیا۔ محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 بار حملہ کیا، لوٹ لے گیا سارے خزانے، لیکن بہرحال اس کی اطاعت واجب۔ خلجی نے، علاؤالدین خلجی نے ناؤ میں بیٹھ کر بیچوں بیچ دریا میں اپنے چچا کا خون کیا، قتل کیا، اور اس کے بعد حاکم بن گیا، اس کی اطاعت بھی واجب۔ اور اس طرح سے نہ معلوم پوری تاریخ آپ پڑھیں، اورنگزیب جس نے اپنے باپ کو قید کر دیا، اس کی اطاعت واجب۔ نہ صرف اطاعت واجب، اس کے لیے ذل الہی اور جہاں پناہ کے الفاظ استعمال کرنا ان کے لیے ضروری ہو گیا۔ تو اسلام یہاں تک پہنچا کس لیے؟ کہ ایک وہی فکر تھی کہ ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کو اپنا نمونہ عمل مانتے ہیں، ان کے یہاں آواز اٹھانا واجب ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتے۔ تو اب ہم پر جو لوگ تانا مارتے ہیں کہ یہ تو تقیہ کے قائل ہیں، وہ تقیہ سے زیادہ بدتر چیز تو تم کر رہے ہو۔ میں تو تقیہ کو نعوذ باللہ توبہ توبہ کوئی بد نہیں، بری چیز نہیں ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ لیکن اگر تمہاری نگاہ میں لو فرض بھی کر لیں کہ یہ بری چیز ہے، تو اس سے بدتر چیز تو تم انجام دے رہے ہو کہ حاکم ظالم قاتل کو بھی مان رہے ہو اور اس کی اطاعت کو واجب سمجھ رہے ہو۔ اس سے زیادہ تو گرا کوئی دین نہیں ہو سکتا، مذہب و مسلک نہیں ہو سکتا۔ یہ فکر سب سے زیادہ اسی سے اسلام کو نقصان پہنچا۔ ایک صلوات پڑھ دیا حضرات۔ اب آئیے میں بات کرتا ہوں تھوڑا اسی سلسلے میں آگے کہ یہ جو فکر ہوئی کہ جس سے کہا گیا کہ صاحب یہ ہمیں حاکم کے خلاف آواز نہیں اٹھانی، جبکہ امام حسین علیہ السلام کا سارا مشن ہی یہی تھا، وہ خاموش بیٹھنے کو نہیں تیار تھے۔ یہاں تک کہ کئی واقعات آپ کو ملیں گے کہ جو مکے سے اور کوفہ جاتے وقت امام راستے میں پیش آئے ہیں، جس وقت امام جا رہے تھے۔ ہر جگہ پر امام نے یہی ثابت کیا کہ مجھے اٹھنا ہے، اور ایک انسان کے لیے، یہاں تک کہ یہ کہا کہ ایسے حالات ہوں کہ جب امر بالمعروف پر عمل نہ ہو رہا ہو، نہی عن المنکر کو معطل کر دیا گیا ہو، حدود الہی سب کے سب معطل کر دی گئی ہوں، تو ایسے حالات میں تو ایک مومن کے لیے ڈوب مرنا بہتر ہے، یہ تک کہہ دیا امام۔ تو دو نمایاں فکریں ہیں خود اسلام کے اندر، ایک فکر یہ ہے کہ حاکم چاہے ظالم ہو اس کی اطاعت واجب، اور ایک فکر یہ ہے کہ حاکم ذرا سا منحرف ہوا اس کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے۔ تو یہ جو سورہ یعنی سورہ کہف جس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اہل سنت، اور جن اہل سنت عالم کا کل میں نے نام لیا تھا کہ فیض احمد چشتی نے کافی کچھ لکھا انٹرنیٹ پر بھی اور کتابوں میں بھی، اس کا جواب سن لیں۔ یہ صرف فیض احمد چشتی کی فکر نہیں، اہل سنت کی عام فکر ہے، اور آج کل کے خاص طور سے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو خطا پر کہنے لگے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ وہی شہزادہ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے کہا تھا کہ یہ جوانان جنت کا سردار ہے۔ تو کیا جوانان جنت کے سردار خطا کار لوگ ہوں گے؟ ایک خطا کار انسان ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ وہ اس پر تو تیار نہیں ہوتے کہ یزید جیسے شرابی جواری قاتل کو کچھ کہیں، اور اس پر تیار ہو جاتے ہیں کہ نبی کے جگر کے ٹکڑے کے بارے میں کہیں کہ وہ خطا پر تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ آئیے میں اس سے آگے بات کرتا ہوں اسی سورہ کہف کے بارے میں۔ ابھی تک تو تمہید تھی، اب ہم آیات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 9 نمبر آیت سے لے کر کے تقریباً وہ 28 نمبر آیت تک، یا آگے بھی آپ اس اگلا حصہ بھی لے لیں تو تقریباً 32 نمبر آیت تک، یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو سورہ کہف کی وہ آیتیں ہیں کہ جو اصحاب کہف کے بارے میں آیا۔
میں ان آیتوں کو بھی پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد تطبیق کرتا جاتا ہوں کہ ہمیں سورے سے کیا لیسنس ملتے ہیں، کیا سبق ملتے ہیں، کیا درس ملتے ہیں۔ پہلی آیت اس سلسلے کی کیا ہے؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ وہ غار والے لوگ اور وہ تختی والے لوگ، وہ تختی کون سی؟ وہی جو پتھر جس پر لکھ کے گاڑا گیا تھا کہ اصحاب کہف کون ہے، ان کا واقعہ کیا تھا، اور جو بعد میں غار کے دروازے سے برآمد ہوئی تھی۔ تو قرآن پوچھ رہا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ غار والے لوگ اور وہ تختی والے لوگ اللہ کی تعجب خیز نشانیاں نہیں تھے؟ ضرور اللہ کی تعجب خیز نشانیاں تھے، متعجب کر دینے والی نشانیاں تھیں۔ 309 برس سونے کے بعد اٹھے، اور اس طرح اٹھے کہ ان میں کا کوئی بوڑھا نہیں ہوا، اس طرح اٹھے کہ جیسے سوئے تھے ویسے ہی اٹھے، نہ انہیں بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ اس کے بعد آگے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اذ آوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب وہ کچھ جوان تھے کہ جو آ گئے تھے پناہ لینے کے لیے ایک غار میں، اور وہ کہہ رہے تھے اللہ سے دعا کرتے وقت، کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتن، اے میرے مالک، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر اپنی جانب سے رحمت نازل فرما، وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہماری نیک راستے، ہدایت والے راستے کی طرف رہنمائی کر دے، ہمارے لیے فراہم کر دے وہ اسباب کہ جس سے ہماری رہنمائی ہو جائے۔ پھر کیا ہے؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، جیسے ہی وہ غار میں آئے ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے۔ پھر کیا ہوا؟ سنین عددا، کچھ گنے چنے برسوں تک وہ پردے ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر پڑے رہے، یعنی انہیں پھر کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا تو وہ سو گئے۔ جو انسان کھٹکا ہوتا ہے، کوئی آواز ہوتی تو جاگ جاتا ہے، لیکن جب اس کی کان پر پردہ پڑ گیا تو اب وہ کچھ سن نہیں رہا ہے، تو وہ سب کے سب سو گئے۔ ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا، ایک عرصے کے بعد جگایا، تاکہ ہم یہ جانیں کہ ان میں بھی دو گروہ ہو گئے تھے، وہ اگر ساتھ تھے تو دو حصوں میں بٹ گئے تھے۔ ان میں آپس میں بحث ہونے لگی جاگنے کے بعد کہ ہم لگ بھگ کتنا سوئے ہوں گے۔ ایک نے کچھ کہا، ایک گروہ نے کچھ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں جگایا تاکہ دیکھیں کہ ان میں سے جو دو گروہ ہیں، ان میں سے صحیح کون شمار کرتا ہے ان برسوں کا کہ جتنے برس یا جتنی مدت یہ سوئے تھے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اب میں یہ بھی بتا دوں اس سورے کی شان نزول کیا ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ کچھ یہودیوں کے پاس مکے کے بت پرست گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکے کے بت پرستوں نے پیغمبر پر اور ان کے ساتھیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے، لیکن پھر بھی پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کے قدموں میں لغزش نہیں ہوئی۔ جب وہ تھک ہار گئے تو انہوں نے سوچا، مکے کے بت پرستوں نے، کہ ان کو علمی میدان میں ہم مات دیں، لیکن سب مکے والے آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر جاہل تھے، ان پڑھ تھے، تو انہوں نے سوچا کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کی مدد لیں۔ ان کے کچھ لوگوں نے طے کیا کہ ہم میں سے کچھ لوگ جائیں اور مدینے میں یہودیوں سے ملاقات کریں۔ یہودیوں کے بڑے بڑے علماء تھے، ان سے ملاقات کریں، کچھ ایسے سوال پوچھ کے آئیں کہ جس کو ہم پوچھیں، بڑے سخت سوال ہوں، بڑے مشکل ہوں، کہ جب ہم پوچھیں اس پیغمبر سے یا ان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو یہ جواب نہ دے پائیں۔ تو وہ گئے تو انہوں نے، یہودیوں نے کہا تم 3 چیزوں کے بارے میں پوچھو، اگر یہ جواب دے سکے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر نہ جواب دے سکے تو پھر ہم جان جائیں گے کہ یہ نبی نہیں ہے۔ وہ 3 سوال کون تھے؟ ایک سوال یہی تھا کہ ان سے پوچھنا کہ وہ ان نوجوانوں کا قصہ کیا ہے کہ جو اپنے بادشاہ کے ڈر سے بستی کو چھوڑ کر ایک غار میں چلے گئے تھے۔ ایک تو یہ سوال تھا۔ دوسرا یہ سوال پوچھنا کہ اس انسان کا قصہ کیا ہے کہ جس نے پورے زمین کا ایک چکر لگایا تھا، یعنی پورے گلوب کا ایک چکر لگایا تھا۔ اور تیسرا سوال ان سے پوچھنا کہ روح کیا چیز ہے، روح کے بارے میں دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔
یہ 3 سوال لے کر کے مکے کے بت پرست آئے، پیغمبر کے سامنے وہ سوال رکھ دیے. ابھی اس کی تفصیل آ رہی ہے، لیکن اجمالاً میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ وہ سوال تو آئے مگر پیغمبر نے فوراً جواب نہیں دیا. 15 دن تک جواب نہیں دیا پیغمبر نے، بلکہ بعض مسلمانوں کو تو لگنے لگا، سبکی ہونے لگی، تھوڑی شرمندگی اور ذلت محسوس ہونے لگی کہ ہمارا نبی جواب نہیں دے پا رہا ہے. خیر اس میں سے یہ پہلا قصہ تھا، اس لیے ابھی پہلے کی بات کر رہے ہیں، بعد میں ذوالقرنین اور پھر روح کے بارے میں جو سوال ہوا اس کے بارے میں بات کریں گے. اب قرآن کہہ رہا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اللہ تعالیٰ کہہ رہا اے نبی ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ان کا سچا قصہ کیا تھا. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ اصحاب کہف کچھ جوان تھے کہ جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے. وزدناہم ہدی، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان کے ایمان میں اور ہدایت میں اور اضافہ کر دیا. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا. ان لوگوں نے کیا کہا، ان لوگوں نے، ہم نے ان کے دل کو مضبوط بنا دیا تو ان لوگوں نے پھر کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اور دعا کیا کی، اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے رب، ہم تیرے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے، ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم ایسا کہیں یعنی تیرے سوا کسی کو رب مانے تو یہ بہت غلط بات ہوگی، گمراہی کی بات ہوگی. ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہہ، ہاں ہماری قوم والوں نے، اے اللہ تعالیٰ، یہ قوم جو ہماری، اس نے اپنے بہت سارے خدا بنا رکھے، بہت سارے بت تھے ان کے، سب کو خدا بنا رکھا تھا. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، مگر وہ لوگ اس اپنے دعوے کی کوئی دلیل نہیں لاتے کہ یہ بت خدا ہیں، اس کی کوئی دلیل بھی تو لائیں. وہ بت پرست نہیں لاتے، کوئی پکی دلیل نہیں لاتے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور پھر اس انسان سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کے بارے میں جھوٹ کہے. اب اللہ تعالیٰ نے یا تو ان سے کہا، یا آگے جملہ نہیں، دونوں طرح سے فٹ بیٹھتا ہے، یا پھر ان میں کے کچھ لوگوں نے دوسرے لوگوں سے کہا. کیا کہا، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. کہا یہ کہ جب تم نے اب چھوڑ ہی دیا وہ چیز کہ جو قوم والے انجام دیتے ہیں، اور جب تم نے ان خداؤں کو تج دیا، چھوڑ دیا کہ جن کی عبادت تمہاری قوم والے کرتے ہیں، تو آؤ پھر تم ایک غار میں پناہ لے لو. ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اگر تم غار میں پناہ لوگے تو اللہ تم پر اپنی رحمت نازل کرے گا. وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور پھر تمہارے لیے راستہ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے پناہ گاہ پیدا کر دے گا. اب یہاں تک تو ان کا قصہ اس طرح سے بیان ہوا کہ اصحاب کہف ایسے تھے ایسے تھے. آگے بھی قصہ تفصیل سے ہے، لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ اصحاب کہف مومن لوگ تھے، اور یہاں سے ایک نتیجہ نکلا کہ جوان لوگ تھے. البتہ اس جوان کے بارے میں مفسرین نے بحث کی ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں عمر کے حساب سے بوڑھے ہوتے ہیں مگر دل کے حساب سے جوان ہوتے ہیں، ایمان کے حساب سے جوان ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو جوانی کی بات کی جا رہی ہے وہ ایمانی جوانی کی بات کی جا رہی ہے، اور عقیدے کے حساب سے وہ بہت مضبوط تھے، اس لیے ان کو جوان کہا گیا. آگے قرآن مجید کہہ رہا ہے اور اس سے پھر نتیجے نکالیں گے ہم. دیکھیے آگے کہہ رہا ہے اگلی آیت میں، یعنی 17 نمبر آیت میں، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. اور تم دیکھو گے، یعنی پیغمبر سے کہا جا رہا ہے، اے پیغمبر آپ دیکھیں گے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کے جو غار کے دہانے کے پاس سے گزر جاتا ہے جھکا ہوا، اور پھر جب وہ ڈوبتا ہے تو وہاں سے ان کے غار کے دہانے کے پاس سے کتراتا ہوا نکل جاتا ہے. کل ملا کر کے ایسے سمجھیں
کہ اس طرح سے سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے کہ پورے دن میں سورج کی دھوپ غار کے اندر نہیں جاتی، غار کے دہانے پر بھی نہیں جاتی، اس طرح سے نکلتا ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا کیوں نہیں جاتی دھوپ۔ پھر کیا ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ لوگ غار کے اندر جو پھیلی ہوئی جگہ ہے، غار کے اندر کوئی پھیلی ہوئی صحن جیسی جگہ ہے، وہ لوگ وہاں پر سوئے ہیں یا لیٹے ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جس کی ہدایت اللہ کرتا ہے وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے۔ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا نہ تو کوئی سرپرست ہے اور نہ ہی اسے کوئی ہدایت دینے والا ہے۔ اب یہاں پر جو بات قابل غور ہے کہ سورج اس طرح سے نکلتا ہے کہ ان کے غار کے اندر دھوپ نہیں جاتی۔ اب یہ کہاں ہو سکتا ہے غار؟ سوال یہ بھی تھا شروع میں، آپ کو یاد ہوگا کہ غار ہے کہاں؟ جواب میں نے دی، اب میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، غار کی 4 یا 5 جگہیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو وہی کہ جہاں پر یہ زائرین جاتے ہیں سیریا میں، اور وہاں پر وہ ایک پہاڑ کی بلندی پر غار جناب اصحاب کہف کا غار کہا جاتا ہے، اور وہاں پر کافی لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں۔ ایک وہ جگہ بتائی جاتی ہے۔ ایک جگہ ترکی میں ہے، ترکی میں ایک شہر ہے ازمر، ازمر سے نزدیک 25-30 میل دور وہ غار ہے کہ جہاں پر اصحاب کہف ابھی بھی وہ غار موجود ہے۔ پھر ایک اور جگہ بتائی جاتی آذربائیجان میں، اور وہاں پر بھی ابھی تک غار بھی موجود ہے اور اس کے بقایا بھی موجود ہیں۔ پھر ایک جگہ اور بتائی جاتی اردن میں کہ وہاں پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہی ہے اصحاب کہف کا غار۔ اور پھر ایک جگہ غرناطہ یا گریناڈا میں جو کہ اسپین میں ہے، وہاں پر بھی غار کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ ہے غار، اور سب جگہ غار بھی ہیں۔ لیکن یہ سب کے سب جگہیں اگر آپ دیکھیں نا تو یہ نیم کرۂ شمالی یعنی ناردرن ہیمسفیئر میں ہیں، اور جو ملک یا جو شہر اوپری حصے میں ہیں گلوب کے شمالی حصے میں، وہاں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر سورج نکلے اور ڈوبے اور پھر بھی اندر تک روشنی نہ جائے غار کے۔ تو کل ملا کر کے اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے قرآن کی آیت سے کہ غار ضرور ناردرن ہیمسفیئر میں یا نیم کرۂ شمالی میں ہی تھا، اصحاب کہف کا غار۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں، میں کچھ اور آیات کو اس سلسلے میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں پورا واقعہ بھی آ جائے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم سمجھو گے کہ وہ سو رہے ہیں، وہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، شاید ان کی آنکھیں کھلی ہیں اصحاب کہف کی، اس وجہ سے لگتا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو کروٹیں دلاتے رہتے ہیں، کبھی داہنی کروٹ کبھی بائیں کروٹ۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اپنے ٹانگوں کو پھیلائے ہوئے غار کے دروازے پر دہانے پر بیٹھا ہوا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اور اگر پیغمبر آپ ان کو دیکھ لیں تو اتنے وہ خطرناک اور ہولناک اور خوفناک لگیں گے کہ آپ ان سے دور بھاگیں گے، اور ان کا رعب آپ کے دل میں بیٹھ جائے گا۔ كَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا مِنْ بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح سے ہم نے ان کو سلایا اور پھر جگایا تاکہ وہ آپس میں سوال کریں، اور پھر وہ پورا واقعہ ہے کہ ان میں سے ایک آدمی جو وہ سکہ لے کر کے گیا خریداری کرنے۔ جو بات اس واقعے میں اگلی میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، آگے تک وہ قصہ ہے، کچھ چھوڑنا پڑے گا، وقت کم ہے، لیکن آگے جو بات کہی جا رہی وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، یہ بت پرست مکے کے یا پھر یہ یہودی لوگ جو سوال کر رہے ہیں آپ سے، یہ جلد ہی کہیں گے کہ اصحاب کہف کی تعداد 3 ہے اور چوتھا ان کا کتا ہے۔ پھر ان میں کا ایک گروہ یعنی بت پرستوں کا یا یہودیوں کا ایک گروہ کہے گا کہ اصحاب کہف کی تعداد 5 ہے اور چھٹواں ان کا کتا ہے۔ وَيَقُولُونَ 7، اور کچھ کہیں گے کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے۔ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا ہے۔ یعنی 3 الگ الگ قول ہوں گے، کچھ لوگ کہیں گے اصحاب کہف کی تعداد 3 ہے، کچھ کہیں گے 5 ہے، کچھ کہیں گے 7 ہے۔
اب قرآن سارا نچوڑ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ کہیں تو کچھ بھی کوئی بات نہیں، کہنے دو، قل ربی اعلم بعدتہم، آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ میرا رب ان کی تعداد کے بارے میں تم سے بہتر جانتا ہے، ما یعلمہم الا قلیل، ان کی تعداد کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اب جو اصل نچوڑ ہے غور سے سنیں، فلا تمارے فیہم الا مراء ظاہرا، دیکھو تم اے نبی ان کے بارے میں اگر کوئی بات کرنا، یعنی تعداد کے بارے میں کہ اصحاب کہف 3 ہے کہ 5 ہے کہ 7 ہے، اس بارے میں اگر کوئی بات کرنا تو بس سرسری بات کرنا، اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی ان آیات سے ایک نتیجہ نکال لیے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ بیوقوفی کی، بیہودہ، بے مقصد باتوں میں تم لوگ نہیں پڑا کرو۔ ہاں، ہم لیکن اس کا الٹا، بے وقوفی کی باتوں میں ایسی بحثیں کرتے ہیں جس میں ہماری انرجی، وقت، سب کچھ ضائع ہوتا ہے۔ اور وہ کیا، مثلا کہ نظر کے لیے جب نظر دیتے ہیں تو جب معصومین کی نظر ہوتی تو اس کے وقت کھڑے ہونا چاہیے، اور فاتحہ تو مردے کا ہوتا تو بیٹھ کے دینا چاہیے۔ جس برتن میں شہزادی جناب فاطمہ زہرا علیہ سلام اللہ علیہا کی نظر دے دی گئی، اس میں حضرت عباس کی نظر نہیں دے سکتے، یا اس طرح کے بہت سارے خرافاتی باتیں کہ جو ہم لوگ اپنے دماغوں میں لیے بیٹھے ہیں۔ مثلا ایک زمانے میں ہمارے یہاں بحث ہوئی ہے، سنتے ہیں شیعوں کے درمیان کہ ذوالجناح نر تھا یا مادہ، یہ کوئی بحث ہوئی کرنے لائق؟ یا آج کی بحثیں ہم سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مولانا یہ بتائیے کہ کربلا کے شہیدوں کی تعداد ایگزیکٹلی کتنی تھی؟ ارے بھائی ایگزیکٹلی ہم کیسے بتائیں، تو روایات میں اختلاف ہے، 72 سے لے کر کے اور زیادہ بھی تعداد 130-20 تک بھی نقل ہوئی ہے۔ اگر آپ 72 بھی مانیں تو کیا فرق پڑتا ہے، اور 130 مانیں گے تو کیا کربلا کی تاریخ بدل جائے گی؟ اسی طرح کا ایک سوال ہے، مولانا یہ بتائیے کہ حضرت امام زین العابدین بڑے تھے یا حضرت علی اکبر؟ اور اگر حضرت علی اکبر بڑے تھے تو ان کی عمر کیسے 18 سال ہو سکتی ہے؟ یہ عمر کی تعداد کا کتنی عمر ہونی چاہیے، کون بڑا تھا کون چھوٹا تھا، بہت زیادہ اس سے واقع کربلا کے اوپر تو نہیں فرق پڑتا۔ مان لیجئے، فرض کر لیے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ حضرت علی اکبر کی عمر 23 سال تھی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ بہرحال جوان تھے، اور حسین کا ایک جوان بیٹا ہی شہید ہوا تھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان بحثوں میں ہم لوگ نہ پڑیں، ہم اصل مقصد حسینی کو دیکھیں، حسین نے اور ان کے بیٹے نے کیا مقصد دیا اور کیا پیغام دیا۔ ایک صلوات پڑھیے تو میں پیغام کو پیش کروں آپ کے سامنے۔ پیغام حسینی وہی تھا کہ جو جناب علی اکبر نے دیا تھا۔ کس وقت دیا تھا؟ کہ جب راستے میں یہ کارواں تھا اور جناب علی اکبر کے زانو پر امام حسین علیہ السلام سر رکھ کے سو رہے تھے، اور فوراً جاگے تھے اور کلمہ استرجاع پڑھا تھا۔ جناب علی اکبر نے پوچھا بابا جان اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا مقصد کیا، کیوں آپ نے کہا؟ مولا نے فرمایا کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ لشکر موت کی طرف بڑھ رہا اور موت اس کی طرف بڑھ رہی۔ جناب علی اکبر نے اصل مقصد بتایا، السنا علی الحق، اے بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مولا نے جواب دیا کہ ہاں ہم حق پر ہیں۔ یہ ہے اصل مقصد کہ جسے جناب علی اکبر اجاگر کرنے، ورنہ جناب علی اکبر جانتے تھے کہ وہ حق پر ہیں، امام حق کی تائید کرتے ہوئے، امام حق کی اطاعت کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ پوچھنے کا مقصد ہم کو بتانا تھا کہ ہم جیسے سمجھیں کہ کربلا والوں کا مقصد کیا تھا، کربلا والے کس راہ پر تھے، حق کی راہ پر تھے۔ ہاں عزیزو، میں رفتہ رفتہ اپنی منزل تک آ گیا۔ اس واقعے سے یعنی اصحاب کہف کے واقعے سے سیکھ بہت سی ملتی ہے، لیکن یہ بھی سیکھ، جہاں سب سیکھ ہے وہاں یہ کہ ایمان بچانا انسان کے لیے سب سے ضروری چیز ہے۔ ایمان کے اوپر جنت کا دار و مدار ہے، ایمان کے اوپر آخرت کا دار و مدار ہے۔ اگر ایمان بچ گیا، اگر انسان کی جان اس طرح سے گئی کہ وہ حق کی پیروی کر رہا تھا تو وہ کامیاب ہو گیا، فقط فازا فوزا عظیما، پھر وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس کا بہترین مظاہرہ جناب حر ابن یزید ریاحی نے کربلا میں کیا۔ جناب حر کا واقعہ ہمارے لیے آنکھ کھول دینے والا واقعہ ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم سمجھیں کہ جناب حر نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ حر کے واقعے کو پڑھنے سے پہلے عزیزوں میں بس یہ بتانا چاہوں گا
کہ دنیا میں تاجدار بہت ہوئے ہیں اور دنیا میں قیمتی سے قیمتی تاج ہوئے ہیں. بعض تاج تو ایسے تھے کہ جن میں کوہ نور ہیرا جڑا ہوا تھا، لیکن ان سے بھی مہنگا کوئی تاج ہے تو وہ تاج حر کو ملا ہے. ویسا اتنا قیمتی تاج تو دنیا میں کسی انسان کو نہیں ملا. حر جیسا کوئی تاجدار نہ ہوا اور حر کو ملنے والے تاج جیسا کوئی تاج نہیں ہوا. وہ کون سا تاج کہ جسے حسین نے اپنی جیب سے نکال کر رومال سیدہ وہ حر کی پیشانی پر باندھا تھا. ویسا تاج تو کسی کو نہیں ملا. حضور والا واقعات میں لکھا ہے، ہمارے بہت بڑے عالم ہیں جناب نعمت اللہ جزائری، انہوں نے اپنی کتاب انوار النعمانیہ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب ایران کا بادشاہ کون شاہ اسماعیل صفوی اس نے بغداد کو فتح کیا، اور وہ چونکہ معلوم ہے آپ کو صفوی لوگ سب اہل بیت کے ماننے والے تھے، شیعہ تھے، اس نے جب فتح کیا بغداد کو تو وہ وہاں سے کربلا گیا زیارت کے لیے. اس کے ذہن میں اور اس نے سن رکھی تھی یہ روایت کہ امام حسین علیہ السلام نے وقت آخر جناب حر کے پیشانی پر ایک رومال باندھا تھا جو رومال سیدہ تھا. نہ معلوم اس شاہ کو شاہ ہونے کے باوجود اس رومال کی کیوں اتنی خواہش تھی، حالانکہ شاہ اسماعیل صفوی کے پاس سب سے خوبصورت اور بہترین تاج تھا، اتنی بڑی حکومت کا مالک تھا، لیکن اس تاج کے باوجود وہ تاج لینا چاہتا تھا کہ جو حر کو ملا تھا. گیا کربلا اور پھر جناب حر کے روضے پر بھی گیا زیارت کرنے کے لیے. وہاں پہنچا تو اس نے اپنے نوکروں کو، سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم ان کی نبش قبر کرو. قبر کھودی گئی جناب حر کی. جب کھولی گئی قبر تو جناب حر کا جسد ویسے کہ ویسے ہی جیسے 1400 برس پہلے، اس زمانے میں 1000 برس پہلے یا 900 برس پہلے جس طرح سے قبر میں لٹایا گیا تھا جناب حر کو، ویسا ہی جنازہ رکھا تھا. کفن بھی نہیں تھا کیونکہ شہداء کو کفن تو دیا نہیں جاتا. ہاں پھر کیا، جناب حر کے جنازے کو ویسے دیکھا. شاہ اسماعیل صفوی نے کہا اپنے نوکروں سے کہ وہ جو رومال حر کی پیشانی پہ بندھا ہے وہ کھول لو. جیسے ہی رومال کھولا گیا، یہ امانت تھی نا حسین کی، جیسے ہی رومال کھولا گیا فوراً پیشانی سے حر کی خون جاری ہونے لگا، اور اتنا خون بہا کہ ان قریب تھا کہ قبر میں خون ہی خون ہو جائے. فوراً شاہ نے کہا کہ اسے رومال کو پھر باندھ دو. دوسرا رومال منگایا گیا اور چاہا گیا کہ اس رومال کے بدلے وہ دوسرا رومال باندھ دیا جائے، مگر پھر بھی خون نہیں رکا. کئی رومال بدل کے دیکھی گئی یہ چیز. جب رومال وہ والا کھولتے تھے کہ جو حسین نے باندھا تھا، فوراً خون جاری ہو جاتا تھا. آخر میں تھک ہار کر شاہ اسماعیل صفوی نے کہا کہ اسی حالت میں قبر کو بند کر دو. یہ حر ہے، یہ تاجدار ہے. ہاں عزیزوں، اس تاجدار کے تاجدار ہونے کی گواہی شاہ اسماعیل صفوی نے دی ہے. اتنا بڑا شاہ تھا، لیکن یہ رومال کیسے ملا؟ اور حر سے ہم سیکھیں کہ ایمان بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. حر نے روز عاشورہ لکھا ہے کہ جس وقت صدا سنی تھی حسین کی، کون سی صدا؟ حل من ناصر ینصرنا. یہ صبح عاشورہ بھی امام حسین نے یہ صدا بلند کی ہے. بس جیسے ہی صدا بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، اس حر کے کانوں میں یہ صدا پڑی. اپنے خیمے سے نکلا، ابن زیاد کے پاس آیا اور پوچھا کیا آج جنگ ہوگی؟ ابن زیاد نے جواب میں کہا جنگ ہو کے رہے گی، ضرور ہوگی، اور ایسی جنگ کہ جس کی کم ترین کیفیت یہ ہوگی کہ سر کٹ کٹ کے گریں گے، ہاتھ کٹ کٹ کے گریں گے. بس جیسے ہی حر نے یہ دیکھا کہ یہ انسان حسین سے جنگ کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، فوراً حر اپنے خیمے میں آئے. اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے، میرے آنکھوں پر پٹی باندھو، میرے ہاتھوں کو باندھ دو. بیٹا سمجھا نہیں. کہا بابا جان خیر تو ہے. کہا اب خیر ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جو گناہ کیا ہے اس کا کفارہ دینا چاہتا ہوں. میں حسین کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگنا چاہتا ہوں. بیٹا بھی ساتھ ہو لیا. بابا جان یہ آپ کا بہترین فیصلہ ہے. غلام بھی ساتھ ہو گیا. اس نے بھی کہا آقا اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں. تینوں حسین کی طرف بڑھے.
بیٹا ساتھ لے کر کے باپ کو آگے آگے چل رہا تھا، باپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، رسی کو لے کر کے آگے آگے بیٹا، پیچھے ہر، اور ہر کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی۔ آتے آتے جب حسین تک پہنچے، اور ادھر حسین کے خیمے میں کیا عالم تھا، حسین دروازے خیمہ پہ کھڑے ہو کر، در خیمہ پہ کھڑے ہو کر ہر کو دیکھ رہے تھے۔ جب ہر تھوڑی ہی دور رہ گیا تو آواز دی، اے علی اکبر بڑھو، اے عباس بڑھو، میرا مہمان آ رہا۔ سارے اصحاب، سارے بنی ہاشم امام حسین کے ساتھ بڑے استقبال کے لیے۔ ہر کو کیا پتا کہ کون استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ جب حسین کے قریب آیا تو بیٹے نے کہا، بابا آقا سامنے کھڑے ہیں۔ بس ہر حسین کے قدموں پہ گر گیا۔ حسین نے فوراً ہر کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، اے ہر تیری جگہ میرے قدموں میں نہیں، میرے سینے پر۔ جب تو گناہگار تھا تب تو میں نے تجھ سے کہا نہیں کہ میرے قدموں پر گر، اب تو پاک ہو گیا۔ اس نے بھی ایک عجب سوال کیا، افاترا من ذالک التوبہ، اے آقا کیا آپ دیکھتے ہیں کہ میرے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ امام نے فرمایا، میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے رب نے بھی تجھے معاف کیا۔ بس جیسے ہی معافی کی بات سنی، ہر نے پٹی کھلوائی آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں کو کھلوایا اور فوراً آقا سے کہا، اے آقا اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں سب سے پہلا مجاہد بن جاؤں کربلا کا، کہ جو آپ پر اپنی جان قربان کرے۔ لکھا ہوا ہے کہ امام حسین نے بہت چاہا کہ تھوڑی دیر ہر ٹھہر جائے، مگر ہر ٹھہرنے کو نہیں تیار ہوا۔ اس نے بعض روایات کی بنا پر امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ مولا جب آپ نے اجازت دے دی رن کی، میدان کی، تو ایک اور اجازت چاہتا ہوں، اور وہ اجازت یہ ہے کہ مجھے اجازت دیں کہ میں جاؤں اور خواتین کے خیمے کے پاس جا کر اپنے لیے معافی طلب کروں۔ اجازت ملی حسین سے، ہر آیا، سیدانیوں کے خیمے کے سامنے کھڑا ہو گیا، آواز دی، آپ لوگ اے مخدرات عصمت و طہارت، اے خاندان رسالت کی بیویوں، آپ تو نہ پہچان سکیں گی، میں آپ کے سامنے اپنا تعارف پیش کرتا ہوں۔ ارے میں وہی ہوں جو آپ لوگوں کو گھیر کر یہاں لایا تھا، میں وہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا۔ یہ سب کہتا رہا ہر، اور پھر آخر میں ایک جملہ کہتا ہے، اے بیویوں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ روز قیامت میری شکایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے نہ کیجئے گا۔ بس خیمے میں کوہرام بپا ہو گیا، سیدائیوں نے ہر کے لیے دعائے خیر کی، اور یہ اندر سے آواز آئی، اے ہر تمہارے گناہ کو تو بھیا پہلے ہی معاف کر چکے۔ بس جیسے ہی آواز سنی، اب ہر پلٹا، رن کی طرف چلا، زبردست جنگ کی ہے ہر نے۔ روایت کی لفظیں ہیں کہ کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ پسر سعد نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اس انسان کو چاروں طرف سے گھیر کر سب مل کر اس پر حملہ کر دو۔ ارے دیکھیے جیسے ہی ایسا حملہ ہونا تھا، چاروں طرف سے تیر چلے، اور وہ موقع بھی آیا کہ گھوڑے پر سنبھل نہیں سکا تو نیچے گرا، مگر ادھر نیچے گرنے کی دیر تھی، ادھر حسین روانہ ہوئے اور آ کر کے اور کے جنازے پر پہنچے۔ اور اب ایک جملہ ہر کے جنازے پر جو تاریخی جملہ کہا حسین نے، اسے کوئی بھول نہیں سکتا۔ پہلے ہر کا سر لیا، اپنے زانوں پہ رکھا، دیکھا ہر کی پیشانی سے خون رواں ہے۔ عزیزوں، یہ وہ حسین ہے کہ جو ہر کی پیشانی کا خون نہیں دیکھ سکا، فوراً اپنی جیب سے رومال نکالا۔ کون سا رومال؟ رومال سیدہ تھا کہ جو ہر کی پیشانی پر باندھا۔ آپ نے یہ منظر سنا، ارے جو حسین ہر کی پیشانی سے نکلتا ہوا خون نہ دیکھ سکے، اس نے علی اکبر کی چھاتی سے نکلتا ہوا خون کیسے دیکھا ہوگا؟ کیسے نیزے کی یعنی علی اکبر کی چھاتی سے سینے سے نکالی ہوگی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
رضا بقضائه وتسلیما لأمره. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. مہمان کو ہمارے خیمے میں لے کے آؤ، سینے سے لگاؤ، سینے سے لگاؤ. خود یاد ہوگا اس کو پانی تھا اس نے روکا، خدا وہ بہت ہے شرمندہ ہم سے ہوگا. پیاسے ہیں سارے بچے اس کو نہ یہ بتاؤ، سینے سے لگاؤ، چل رہا ہے میدان میں لڑکھڑا کر، گرنے سے پہلے اکبر اس کو سنبھالو جا کر. اے میرے شاہزادے جلدی قدم بڑھاؤ، سینے سے لگاؤ، عباس اپنے دل سے ہر بات صاف کر دو، ماں فاطمہ کے صدقے حر کو معاف کر دو. جا کر علم کے اس کو سائے میں لے کے آؤ، سینے سے لگاؤ، سینے سے لگاؤ. بیٹا حسین قیدی کیسے کسی کو دیکھے، میری طرف سے کھولو تم اس کے ہاتھ جا کے. بابا خفا نہیں ہے جا کر اسے بتاؤ، سینے سے لگاؤ، سینے سے لگاؤ. تم سے بھی پہلے مرنے جائے گا اس کا بیٹا، جی بھر کے دیکھ لے وہ اپنے پسر کا چہرہ. کم وقت رہ گیا ہے جا کر اسے بتاؤ، سینے سے لگاؤ، سینے سے لگاؤ. تاحشر یہ کریمی سب یاد ہی رکھیں گے، مہمان کا پسینہ خود صاف ہم کریں گے. فیضا ہماری ماں کا رومال لے کے آؤ، سینے سے لگاؤ، سینے سے لگاؤ. جس دم سنی علی کی بیٹی نے یہ صدائیں،
اس کے لیے دعا ہے، غربت میں اس نے ہم پر احسان کر دیا ہے، حر کے غلام کو بھی عزت سے لے کے آؤ، سینے سے لگاؤ، سینے سے لگاؤ، سجاد کیا بیاں ہو، کہتی تھی بنت زہرا، بھائی کی جان بچانے ایک اور حبیب آیا، میرا سلام فضا پہنچا کے اس کو آؤ، سینے سے لگاؤ، سینے سے لگاؤ، مرحبا مرحبا، آجا میرے بھائی۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمة الزہرا، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک یا حسین ابن علی، السلام علیک یا علی ابن الحسین، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا جعفر ابن محمد، السلام علیک یا موسی ابن جعفر جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء، یا علی ابن موسی الرضا اطلبنا عند قبرک الشریف، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا علی ابن محمد، السلام علیک یا حسن ابن علی جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیک یا مولانا یا صاحب الزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن و یا شریک القرآن و یا امامنا و امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک و ظہورک انشاء اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ، الغوث الامان یا صاحب الزمان، الغوث الامان یا صاحب الزمان، الغوث الامان یا صاحب الزمان ورحمت اللہ وبرکاتہ، بر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔